حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کم بولنے والا شخص اپنے پسندیدہ انسان کے سامنے زیادہ بولتا ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا جب اللہ سے کچھ مانگو اور وہ مل جائے۔ اے مالک، نہ میں نے تم کو دیکھا اور نہ کبھی ہم ملے، پھر یہ کیسا رشتہ ہے کہ درد کیسا بھی ہو یاد تیری ہی آتی ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف صاف نظر آتی ہے۔ جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور پیدا کر دیں۔ جب طاقت زیادہ ہو جاتی ہے تب خواہش کم ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ اس انسان کی بہت عزت کرو جو آپ کو ناپسند ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عزت کرنے سے اس کا کردار بدل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلاف زیادہ ہو اور آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ جانوروں میں خواہشیں اور فرشتوں میں عقل ہوتی ہیں، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش دبا لے تو فرشتہ بن جاتا ہے۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ جلیل ہوتا رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہاری جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیروں اور غیروں میں چھپے اپنوں کی پہچان نہیں ہو پاتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی ہے مگر تاثیر میٹھی ہے۔ جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں فقر و مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ لوگوں سے ان کے عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کریں۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ ناراضگی ظاہر کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مردوں کی عقل کو شراب بھی اتنا خراب نہیں کرتی جتنا کہ لالچ کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ انسان پر آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کرے وہ سزا ہے، اور جو اللہ کے نزدیک کر دے وہ آزمائش ہے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عقل مند کی عادت ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ صبح کی نیند انسان کے ارادے کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ کمظرف انسان کو جب بلندی کا رتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل ہے مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا اسباب قریب اور سخت ترین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جب انسان بیکار ہو تو اس وقت اسے عشق بازی یاد آتی ہے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لینا۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جو حق سے منہ موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا یہی اصل مرد کی پہچان ہے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کے وقت موجود ہوتے ہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، اگر اسے سمجھانا ہے تو اسے بولنے دو۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ جب کبھی تنہا انسان کو دیکھو تو اسے تنہا نہ سمجھو، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے ہم برا نہیں ہو جاتے، اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے۔ ماں باپ کا ہاتھ تھامے رہیے تو دنیا کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوریوں کو سمجھاتا ہے اور نہ نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ جو رشتے میں تمہیں تکلیف دے ان سے دوری اختیار کر لو۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جب رشتوں میں درار آتی ہے تو سامنے والے کی ہر بات میں برائی نظر آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے جذبات ظاہر کرو تو صرف اللہ کے آگے، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ ایک دوسرے کی رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ رب سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ اور تم اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ اس دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ تم کتنے بھی پرفیوم لگا لو، لیکن جو خوشبو ماں کے دوپٹے سے آتی ہے اس کی بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ باپ کا امیر یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ نہیں ہارنے دیتا ہے اسے جو اللہ کے لیے ہار قبول کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ عطا کرنے پہ آئے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ پاک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس امانت ہے، اس میں کبھی بھی خیانت نہ کیجیے گا۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا وہ موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، صرف دو ہی لوگ آپ کو سمجھیں گے، ان میں سے ایک وہ جو آپ کی حالت سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جو آپ سے بہت پیار کرتا ہو۔ اس دنیا میں ہر انسان الگ ہوتا ہے، آپ کسی کو اپنے مطابق نہیں بنا سکتے۔ یا تو سمجھوتا کرنا سیکھیں یا اپنے جیسے لوگوں کی تلاش کریں۔ مشکلیں اپنا حل لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔